آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی یہی مرضی ہے. اور ہمارے لیے ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. آمین. خدا کی مرضی کیا ہے. سو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت. 3 آیات ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں. جی پیسے پڑھیے گا. پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 16ویں 17ویں 18ویں آیت. جی 3 آیتیں پڑھ دیجیے گا جلدی سے. ہاللیلویا. پہلا تسلیکی اس کا 5واں باب 16 17 اور 18 3 آیات اس میں جو مکتوب ہے. ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. آمین. آمین. سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے جو آج ہم نے خدا کا کلام سنا ہے, جو خدا کا کلام ہماری زندگی تک پہنچا ہے, خدا کا بندہ پالوس رسول یہ بات لکھتا ہے, کہتا ہے ہر وقت خوش رہو. نیا سال ہے, نئے سال کی باتیں ہیں, نیا سال کا پہلا مہینہ سٹارٹ ہے, اور اس سال میں خدا ہمارے متعلق بات کرتا ہے, اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کیا کریں, خوش رہیں. کیا ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر جوائے ہے؟ کیا ہمارے اندر خوشی ہے؟ اور ہم خوش کس طرح رہ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں, جو خوش رہنے کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح خوش ہو جائیں, کیونکہ خوش رہنا مشکل کام ہے. خوش اس لیے ہم نہیں ہوتے, ہم اگر جاب کرتے ہیں تو جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں, بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن ایک مسیح جو ہے جب وہ اپنی جاب پہ جاتا ہے تو اس کی جاب پر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہر کام خوشی کے ساتھ کرتا ہے اور وہ کسی کام سے انکار نہیں کرتا. جب وہ خوشی کے ساتھ ہر کام کرتا ہے تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, اور لوگ جب بھی اس سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ہر وقت کیا کرو, خوش رہو. ہم مشکل میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں, ہم مصیبت میں ہیں, ہم دکھ میں ہیں, ہم غم میں ہیں, ہم کسی بھی حالت میں ہیں, لیکن ہم خوش رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر مسیح کی کیا ہے, محبت ہے. اور جب ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے تو ہم خوش ہیں, کیونکہ ہمیں کسی انسان نے خوش رہنا نہیں سکھایا. ہمیں کسی جادوگر نے یا کسی ابلیس نے یا کسی اور طرح سے ہمیں خوشی نہیں ملی, بلکہ یہ جو خوشی ہے یہ ہمارے مسیح نے ہمیں دی ہے. اس لیے ہم خوش رہتے ہیں, اور ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے, ہم کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے, ہم کسی کا برا نہیں چاہتے, ہم کسی کی جو ہے وہ جو مخالفت نہیں کرتے, بلکہ ہم مسیح میں خوش رہتے ہیں. اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کلام بھی یہی سنتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے. پچھلے سال اگر ہم نے کوئی کمی تھی, ہمیں کوئی کمزوری تھی, ہمیں کوئی جو ہم ہر طرح جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں, ہم جو پچھلے سال میں وہ کام نہیں کر سکتے یا پچھلا سال ہمارا برا گزرا ہوتا ہے, تو اگلے سال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی کہ بلا ناغہ کیا کرو, دعا کرو.
تو جب ہم بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، تو پھر خدا کی جو برکت ہے وہ ہماری زندگیوں میں قائم رہتی ہے۔ خوش ہونا بڑی کمال کی چیز ہے، آمین۔ ایسا دل جو خوش ہوتا ہے، ایسا شخص جو خوش ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی میں اور اپنی کلیسیا میں بابرکت ہوتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، آمین۔ کیونکہ خوش رہنا بڑی بات ہے۔ ہمارے اندر سے خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے اندر اب ہم کیا ہے، بہت ساری مصیبتوں میں، پرابلمز میں ہیں، ملک کے اندر کرائسس ہیں، دنیا بھر میں کرائسس ہے، دنیا صرف پیسے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، پیسہ اکٹھا کیا جائے کسی طریقے سے بھی، چاہے کسی کو نقصان پہنچا کے پیسہ اکٹھا کیا جائے، لوگ آج کل اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مسیحی لوگ ہیں، جن کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، جن کی محبت مسیح کے ساتھ ہے، وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی فکر غیر قومیں کرتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آمین۔ ہمارا باپ جو ہے، آسمانی باپ جو ہے نا، وہ جانتا ہے میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کو چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہمیں ملتا ہے جب ہم بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، یہ اس وقت ہمیں ملتا ہے جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں۔ اور جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے ہم کلام مقدس میں اکثر یہ سنتے ہیں، اور خدام بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ آسمان کو کھولنے کے لیے کنجی ہے، آمین۔ آسمان کو کھولنے کے لیے یہ کنجی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک کنجی آسمان میں لگاتے ہیں اور آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ اور جب آسمان کھلتا ہے تو آسمان کی برکتیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اپلائی ہوتی ہیں، اور جب وہ برکتیں آتی ہیں تو آسمان کی برکتوں سے ہم جب معمور ہو جاتے ہیں، جب بھر جاتے ہیں، تو وہ برکتیں لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم مسیح میں خوش رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم چاہے پریشانی میں ہو، ہم کسی بھی حالت میں ہو، تو ہم خوش رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کلام مقدس نے بتایا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ تو جب بلا ناغہ دعا کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے، آمین۔ تو خوش رہنے میں ہی ہماری جو ہے وہ برکت ہے۔ اپنے ارد گرد اگر نظر گھمائے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت ساری مصیبتوں میں، مشکلاتوں میں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر خوشی نہیں ہے۔ اور جب وہ خوشی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ دعا نہیں کرتے، اور جب وہ لوگ دعا نہیں کرتے تو ان کے اندر خوشی نہیں ہے۔ تو جو لوگ دعا کرنے والے ہیں وہ اپنی ان کی زندگی میں ایک جوائے ہوتی ہے، علیحدہ سے خوشی ہوتی ہے، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے دھیان لگے رہتے ہیں اور وہ خدا میں مسرور رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند میں مسرور رہے تو تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ خدا میں مسرور رہنے سے، اور ہر وقت خوش رہنے سے، بلا ناغہ دعا کرنے سے۔ تو جب ہم بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا میں خوش رہتے ہیں، تو پھر ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں خوش رہنے کے لیے ٹی وی، اسٹیج پلے دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کیونکہ ذہن ان کے جو ہے وہ تھکے ہوتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا جو ہے ڈیوائڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تاکہ ذہن ان کا جو ہے وہ خوش ہو جائے، ان کے اندر خوشی آ جائے۔
ڈرامے دیکھتے ہیں, جو اسٹیج پلے دیکھتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ خوشی آ جائے, مگر وہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ ظاہری ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور ان سے ان کو تسلی نہیں ملتی, یا وہ مکمل طور پر خوش نہیں ہوتے. اور جو لوگ کلام پڑھتے ہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ تسلی دیا کرو کلام کے ذریعہ سے. تو جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو تسلی جو ہے, خوشی جو ہے وہ کلام سے ملتی ہے. اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں, کلام مقدس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے. کلام مقدس گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. کلام مقدس لکھ کر بازو میں باندھنا, یہ گلے میں پہن لینا خوشی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ان تے پادری بھی کچھ جدے آ گئے نے, وہ کہندے نے فلاں آیت لکھ کے تے اپنے گلے چ پا دو. ایسے پادری بھی ہیں. کیا کلام لکھنے سے یا لکھ کر گلے میں پہننے سے آپ برکت پا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کلام مقدس میں ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نے چھوٹی کتاب سے کھا لے, یہ تیرے پیٹ کو کڑوا کر دے گی. کلام کو کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے, اپنے اندر لے کے جانا ہے. جب تک کلام ہمارے اندر نہیں ہوگا تو برکت نہیں آئے گی. جب تک کلام ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ خوشی نہیں آئے گی. کلام ہمارے اندر ہوگا تو خوشی آئے گی, برکت آئے گی. کلام گھر میں رکھنے سے, کلام لکھ کر جو ہے وہ, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, کہتے ہیں تکیے تلے جڑا تھا بائبل رکھ دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اندر کلام نہیں ہے تو تکیے کے نیچے رکھنے کے کیا فائدہ ہے؟ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کلام پڑھنے سے برکت آتی ہے, کلام سننے سے برکت آتی ہے, اور کلام رکھنے سے برکت نہیں آتی. یا کلام کو ہم گھر میں, ہمارے گھر میں 8-10 بائبلیں پڑھی ہیں, لیکن پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہوتا اس کو. بہت سارے لوگوں کے گھر میں بہت ساری, ہر بندے کی یہ میری بائبل ہے جی, یہ میری بائبل ہے. پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ کلام لکھا گیا کہ ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا کرو. ہر وقت خوش رہنا ہے اور بلا ناغہ دعا کرنی ہے. جب دعا کریں گے, کلام پڑھیں گے, تو پھر ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھرانوں کے اندر برکت ہوگی. ہمارے گھروں میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے یا پرابلمز نہیں آئیں گی. ہمارے گھروں میں پرابلم اسی لیے رہتی ہے, ہم کلام کو رکھ تو دیتے ہیں لیکن کلام کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں, اسٹڈی نہیں کرتے, ہم چرچ نہیں آتے, ہم خدا سے دور ہیں. ہماری محبت تھوڑی دیر کے لیے ہے. ہم چرچ بھی جاتے ہیں اور فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں. ہمارا چرچ آنا بھی صرف فارمیلٹی کا ہی ہے. ہم چرچ آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم چرچ کے لوگوں کو بتایا, ہاں جی ہم نے چرچ گئے ہیں. چرچ جب آنا ہے تو داؤد کی طرح کہنا ہے, میں خوش ہوا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. میں خوش ہویا. خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنی ہے, خوشی کے ساتھ خدا کے گھر پہ آنا ہے, مجبوری کے ساتھ نہیں آنا. اگر آپ مجبوری کے ساتھ آتے ہیں تو آپ برکت نہیں لے کے جاتے. خوشی کے ساتھ آئیں گے تو برکت لے کر جائیں گے. اگر مجبوری میں آئیں گے تو پھر برکت نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ مجبوری میں آ جاتے ہیں. پادری صاحب نے کہا رہا جنا پوچھنا کہ چرچ نہیں آئے. مجبوری میں کوئی کام نہ کریں. اگر آپ مجبوری میں, خاص طور پہ خدا کا کام تو بالکل مجبوری میں نہ کریں. اگر آپ خوشی کے ساتھ کریں گے تو برکت آئے گی. سو میرے عزیزو, 2023 کا سال ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے بابرکت ہو. آمین. اس لیے اس میں لکھا گیا
کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر ایک بات میں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ ہر ایک بات میں خدا آپ کو جاب دیتا ہے، شکر گزاری کریں۔ خدا کو اولاد دیتا ہے، شکر گزاری کریں۔ خدا آپ کو گھر دیتا ہے، شکر گزاری کریں۔ خدا آپ کو بزنس دیتا ہے، شکر گزاری کریں۔ خدا آپ کو جب جاب پہ لے کر جاتا ہے، شکر گزاری کریں۔ جب آپ گھر میں واپس آتے ہیں، شکر گزاری کریں۔ جب شکر گزاری کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، اسی لیے ہم مشکلات میں ہیں، ہم پرابلم میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے گھرانوں کے اندر پرابلمز ہیں۔ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم کبھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکتے۔ جیسا خدا چاہتا ہے ویسی ہم عبادت نہیں کرتے۔ خدا چاہتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا جو کلام ہے وہ اپنے بچوں کے ذہن نشین کر، ان کے اندر میرے کلام کو ڈال دے، تاکہ یہ بڑا جب ہو تو یہ اپنی راہ سے ہٹے نہ، یہ اپنی راہ سے مڑے نہ۔ جب ماں باپ دعا کرنے والے ہوں گے تو بچے دعا کریں گے۔ جب ماں باپ چرچ جائیں گے تو بچے چرچ جائیں گے۔ جب ماں باپ چرچ نہیں جاتے تو بچے بھی چرچ نہیں جاتے۔ ماں باپ جب خدا کے گھر میں رہنا سونا پسند کرتے ہیں تو بچے کیسے پھر چرچ آئیں گے؟ بچے کیسے خدا کے گھر میں آئیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چرچ کا جو نیا سال ہے ہم نے کس طرح گزارنا ہے؟ شکر گزاری میں، دعا میں، بلا ناگا دعا میں، اور ہر وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری کریں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب، بھائی سب نکالیے گا، اس کی 24 آیت سے لے کر 27 آیت تک کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ جی بھائی سب پڑھیے گا متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ متی 7 باب 24 سے 27 اس میں لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور بھی برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور بھی برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر 2 شخصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، 2 آدمی کے بارے میں۔ ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل جو ہے وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل یس، ایک دل نو۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چشمہ سے ایک ہی طرح کا پانی نکلتا ہے، 2 طرح کا نہیں نکلتا، یا تو میٹھا نکلے گا یا کھاری نکلے گا۔
اور کبھی بھی ایک شخص دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا. دو کشتیوں پر چلنے والا شخص ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے, کبھی کنارے پہ نہیں پہنچتا. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر دو شخصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک شخص وہ ہے جس نے اپنا گھر بنایا اور چٹان پر بنایا, مضبوط چٹان پر. ایک شخص نے ریت پر گھر بنایا, اور جس نے چٹان پر گھر بنایا تھا اس کا گھر جو ہے وہ مضبوط رہا. بہت ساری آندیاں آئی, بہت سارے طوفان آئے اور اس کے ساتھ ٹکریں لگی, لیکن اس گھر کو کچھ نقصان نہ پہنچا. آج بھی ہمارا بھی گھر ہے. ہم انسان جو ایک گھر کی مانند ہے, اور اس پہ کتنی مصیبتیں آتی ہیں, کتنی پریشانیاں آتی ہیں, کتنی مشکلاتیں آتی ہیں, لیکن وہ شخص کیا ہوتا ہے جو خدا میں ہے وہ مضبوط ہے. آمین. جو خدا میں ہے وہ مضبوط ہے. اس کو جتنی مرضی پرابلم آ جائے, جتنی مرضی مشکلات آ جائے, جتنے مرضی لوگ آئیں, کہیں فلاں بندے کے پاس چلا جا, اس سے دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس سے دعا کرے گا تو تیرے گھر کے حالات جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. فلاں جگہ پہ چلا جا, فلاں جگہ پہ جا, بکرا دے دے, مرغا دے دے, کچھ دے دے, تیرے گھر کے حالات جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو چٹان پہ ہوتا ہے نا, جس کی محبت مسیح کے ساتھ ہے, وہ کبھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتا. لیکن جو شخص جس کا ریت پہ گھر تھا, یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو کمزور ایمان والا ہے, جس کا ایمان کمزور ہے, جس کو کوئی آ کے چھوٹی سی بات کہہ لے گا نا, فلاں جگہ پہ جا, وہاں پہ ایک عورت اس میں ایلیا آتا ہے, اس سے دعا کرے گا تو تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو لوگ فوراً بھاگے جاتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے بھائی, وہ ایلیا آتا ہے, پادری عاشق کو تو بولتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہمارے پاس جو آتا ہے وہ سپر نیچرل ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس خدا ہے, ہمارے پاس یسوع ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, جو جس نے ایلیا کو بھی بنایا ہے. اور جب یسوع کے پاس آئیں گے نا تو ہم ہر برکت پائیں گے. آمین. ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگے کہ فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, ادھر جائیں گے دعا کرائیں گے, ادھر جائیں گے دعا کرائیں گے تو ہم برکت پائیں گے. نہیں, برکت یہ ہے, ہم نے آج کلام میں یہی دیکھا ہے کہ بلا ناگا کیا کر, دعا کر. یعنی کہ جو ہماری دعا ہے, جو شخصی دعا ہے, جو پرسنل دعا ہے, وہ ہمیں بابرکت بناتا ہے, کیونکہ ہماری دعائی ہمیں کامیاب کرتی ہے, ہماری دعائی ہمیں جو ہے وہ اپ لفٹ کرتی ہے. ہم جتنے مرضی ادھر ادھر دعائیں کرا لیں, ہم جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ جائیں, لیکن کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی تب ہی ہے جب ہم خود خدا کے آگے جھکیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پادری صاحب کو فون کرتے ہیں, بھائی صاحب فون نہیں اٹھاتے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے فون کری تو فوراً ساڑھے گھر آ جائے. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن کیا پادری صاحب گھر آ جائیں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہمارے حالات ہم خود ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے حالات خود ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے دوسروں کو فوکس کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. ہم نے دوسروں کی طرف دھیان لگا لیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کرے, ہمارے لیے کوئی آ کے جو ہے وہ روزے رکھے. ہم خود تو کچھ کرنا نہیں چاہتے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے ہر وقت خوش رہو اور بلا ناگا کیا کرو, دعا کرو. بلا ناگا دعا کرنی ہے. ہم نے خود گھٹنوں
پھل ہونا ہے، ہم نے خود دعا کرنی ہے. اور پھر جب ہم دعا کریں گے، جب آپ دعا کریں گے، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ. جب آپ دعا کرنے والے ہوں گے، تو جب آپ دعا کریں گے اور پھر کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں گے، جب وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے دعا کریں گے، تو پھر آپ کے گھرانے میں برکت آئے گی. تب برکت آئے گی. برکت ایسی نہیں آئے گی کہ آپ دعا کرنے والے ہیں ہی نہیں، آپ دعا نہیں کرتے اور بزرگوں کو بلاتے ہیں کہ وہی آپ کے لیے دعا کریں. کلیسیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں، پاسٹر صاحبان کو بلاتے ہیں، وہ دعا کریں، ان پہ اپنے ذمہ داری لگائی ہے، لیکن آپ خود ذمہ داری قبول نہیں کرتے. ہم خود ذمہ داری لیتے نہیں ہیں، لیکن ہم دوسروں کو اپنی ذمہ داری ڈالتے ہیں. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم نے اس نئے سال میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے، اور ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. شکر گزاریاں جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم خادموں کو گھر میں بلاتے ہیں تاکہ خادم آئے، دعا کرے اور ہمارے پورے گھرانے پر کیا ہو؟ خدا کی برکت ہو. خادموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ آئیں اور آپ کے لیے پورے گھرانے کے لیے برکت چاہیں. لیکن اصل ذمہ داری ہماری خود کی ہے کہ ہم نے خود دعا کرنی ہے، ہم نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے. آپ کے پاس بہت ٹائم نہیں ہے تو آپ دن میں ایک بار تو ٹائم نکال ہی سکتے ہیں نا. بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ 2 ٹائم، 3 ٹائم، 5 ٹائم، 10 ٹائم آپ دعا نہیں کر سکتے، تو ایک ٹائم تو آپ کے پاس ہے نا. آپ نے جو 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن دیکھنا ہے وہ نہ دیکھیں، 1 گھنٹہ دعا کر لیں. آپ نے 1 گھنٹہ جو اسٹیج پلے دیکھنا ہے وہ نہ دیکھیں، آپ 1 گھنٹہ دعا کر لیں. یا آپ نے جو 1 گھنٹہ جو باہر پارکوں میں جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، نہ جائیں، دعا میں ٹھہر جائیں. بہت آپشنز ہیں پاکستان میں، تو اتنی آپشن ہے کہ میرا خیال ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو آپ کو دعا کا ٹائم شاید نہ ملے. لیکن پاکستان میں آپ واحد ایشیا کا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں. بہت موقع ہیں. لائٹ چلی جاتی ہے، لائٹ کے لیے دعا کریں، خدا اس کرائسس کو ختم کر، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ ملک پاکستان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. ملک پاکستان کے اندر کرائسس ہیں، جو پرابلم ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تو پوائنٹ اتنے ہیں کہ آپ جس پوائنٹ پہ مرضی آپ دعا کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، تو آپ دعا کر سکتے ہیں. تو آپ نے دعا، نئے سال کا آغاز ہمارا دعا کے ساتھ ہونا چاہیے. آمین. یہ نیا سال ہم سب کے لیے دعا کا سال ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں. والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کے پوائنٹ ہیں. ہم ان پوائنٹس پہ جب دعا کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. آپ اپنے چرچ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور پاسٹر صاحبان تو آپ کے لیے دعا کرتے ہی ہیں، پاسٹر صاحبان تو آپ کے گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہی ہیں. لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی شخصی دعا کریں، آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں تو اپنے چرچ کے لیے، اپنے پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کریں، ان کے گھرانوں کے لیے دعا کریں، خاندانوں کے لیے دعا کریں. تو جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی برکت ڈبل ہو جائے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر وقت خوش رہنا ہے. سب سے پہلا کام خوش رہنا ہے، خوشی کے ساتھ دعا کرنی ہے، خوشی کے ساتھ دری بچھانی ہے. کلام آپ نے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی ہے. اور پھر ذمہ داری سیکنڈ، بلا ناغہ دعا کرنی ہے. ہر روز ایک ٹائم رکھ لیں، دوپہر کا، صبح کا، شام کا، کوئی ایک ٹائم رکھ لیں. آپ اس میں آدھا گھنٹہ دعا کریں. آپ 3 ٹائم نہیں دعا کر سکتے، ایک ٹائم دعا کریں، لیکن اس میں آپ پورا دھیان خدا کی طرف لگائیں اور اس میں شکر گزاریاں رکھیں.
اس میں خدا کے حضور اپنی مناجات رکھیں تاکہ آپ شکر گزاری کے ساتھ ہر کام کریں، اور جب شکر گزاری کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. آمین. پادری صاحبان یہ بھی شکر گزاری بتاتے ہیں کہ ہدیہ دیا کرو، یہ شکر گزاری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھرانے کے لیے شکر گزاری کرنی ہے، آپ نے اپنے خاندان کے لیے شکر گزاری کرنی ہے، آپ نے چرچ کو، پاسٹر صاحبان کو اور چرچ کے جتنے بھی جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور آپ نے اپنے لیے دعا کرنی کہ خداوند مجھے برکت دے کہ میں بھی چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکوں. جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً خدا آپ کی کمائی میں برکت ڈالے گا، اور پھر آپ جو ہے خدا کے گھر میں بھی دینے والے بن جائیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. سو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے بلا ناگاہ دعا کرنی ہے. خدا اس کلام کو سرا سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.